لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں۔ ان تمام تر نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آزاد وطن میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تمام تر قید و بند سے ماورا آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر انسان کی فطری چاہت بھی ہے اور اس کا فطری حق بھی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، جہاں میرا جی چاہے وہاں چلا جاؤں، جو میرا جی چاہے وہ کرتا رہوں، تمام تر حدود و قیود سے میں مستثنی رہوں اور ماورا رہوں۔ اور آزادی کی یہ فطری چاہت فقط بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے لیے آزادی کو پسند کرتے ہیں۔ والدین کی جانب سے جب بھی کچھ حدود و قیود لگتے ہیں تو وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ میرا ابو مجھے فلاں جگہ پہ کیوں نہیں جانے دے رہا، میری امی مجھے فلاں بندے سے فلاں گھر میں جانے سے کیوں روکتی ہے۔ اور بچے کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ میں اتنا بڑا بن جاؤں کہ مجھے کہیں جانے کے لیے امی اور ابو سے نہ پوچھنا پڑے۔ یہ اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آنے جانے میں کہیں پابندیوں کا سامنا کرنا مجھے پڑے۔ اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ وحوش اور طیور، جنگلی درندوں اور پرندوں میں بھی آزادی کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جنگلی جانور جو تمام تر تہذیب و تمدن سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اگر کسی جانور کو بندہ بند کرنا چاہے، اس کے لیے اچھی غذا کا، اس کی ضرورت کے مطابق تمام تر سہولیات کا انتظام کرے، پھر بھی وہ پابندی میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ پرندے کو ہوا میں، جنگل میں ایک ایک دانے کے لیے کتنا دور تک اڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں اور اس کے لیے دانوں کا ڈھیر لگا دیں، اس کو اس پنجرے کے اندر سکون نہیں آتا، اس میں پھڑکتا رہتا ہے، اڑنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سر کو پنجرے کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے زخمی کر دیتا ہے، سکون نہیں آتا۔ تو جنگل کے درندے بھی چاہتے ہیں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، وحوش اور طیور بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بندہ سوچے
تو اس کائنات میں بے جان اور بے روح چیزیں بھی پابندی برداشت نہیں کرتی. آپ کبھی پانی کا راستہ روکنا چاہیں، روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، پانی کتنا زور لگاتا ہے، بند توڑ کے اپنے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بند میں بند رہوں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آزادی کے ساتھ اپنے بہاؤ میں، اپنی موج میں رہوں. کوئی بندہ آگ کی اوپر پابندی لگانا چاہے، آگ کی مزاج میں، آگ کی فطرت میں آزادی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چولہے کے اوپر ہم توا رکھتے ہیں اور آگ سمجھتی ہے کہ سیدھا اوپر کو اٹھنا میرے لیے دشوار ہے، وہ توے کی نچلی سطح کے ساتھ ایسے دور جا کے پھر دوبارہ اوپر کو اٹھنے کی کوشش کرتی ہے. کوئی بندہ ہوا کو پابند کرنا چاہے کہ ادھر نہیں جانا، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا اپنی آزادی کے لیے کس قدر کوشش کرتی ہے اور وہ کتنا زور لگاتی ہے. ذی روح چیزیں تو آزادی چاہتی ہی ہیں. بے جان چیزوں میں بھی آزادی کے حصول کا یہ جذبہ ہمیں کار فرما نظر آتا ہے. آزادی ہماری فطری چاہت بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور اس آزادی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو آزاد مملکت عطا فرمائی ہے، اس مملکت کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے. اپنے دیس، اپنے علاقے سے فطری الفت رکھنا شریعت مطہرہ میں مذموم نہیں ہے بلکہ امر محمود ہے. ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ عام انسان تو اپنے وطن سے محبت کرتی ہی ہے. حضرات انبیاء کرام جن کو اللہ رب العزت کے ساتھ کامل مکمل وابستگی حاصل تھی، وہ بھی اپنے اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. چنانچہ تمام انبیاء کرام کو مختلف آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا گیا، اور ان تمام تر امتحانات میں ایک بہت بڑا امتحان یہ ہوتا تھا کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا. اپنا وطن ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا پڑتا تھا. یہ بہت بڑا امتحان سمجھا جاتا تھا. چنانچہ ہم حضرات انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلے جنت میں بسایا گیا، پھر جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا، بہت بڑی آزمائش. جہاں پہ آپ مانوس تھے، سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے ان کو نکالا گیا اور زمین پہ پہنچا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. اپنے وطن عراق سے ان کو نکالا گیا، شام پہنچایا گیا، شام سے پھر مکہ کی سرزمین میں ان کو لے جایا گیا. کیوں؟ یہ آزمائش نبوت کا حصہ ہوا کرتا تھا. وطن سے بے وطن کر دینا، گھر سے بے گھر کر دینا انسانی طبیعت کے اوپر بڑا شوق ہوتا ہے. حضرات انبیاء کرام کے دلوں میں بھی اپنے وطن کی محبت ہوتی تھی، اور تمام تر محبتوں سے ان کو ماورا کر کے صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے خالص کر دینا، یہ ان امتحانات کا اصل مقصد اور فائدہ ہوا کرتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام ہمیں اپنے وطن سے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا گیا، مدین پہنچایا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کا اپنے وطن سے نکلنے کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بستی سے نکالا گیا، باہر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن سے نکالا جانا صحیح احادیث میں تعدد کے ساتھ وارد ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں اپنے وطن کی جدائی بندے کے اوپر کتنی شاق ہوتی ہے، کتنی گراں گزرتی ہے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کا بار گراں آپ کے کندھوں پہ آیا، گھر تشریف لائے، طبعی طور پہ آپ پریشان تھے. اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا گیا،
پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، پتہ نہیں نبوت کی یہ ذمہ داری میں پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احوال سنائے، اس طرح میں غار حرا میں تھا، اس طرح فرشتہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ انجیل کے عالم تھے، مذہباً عیسائی تھے، طبعاً اچھے آدمی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کارگزاری سنائی، تب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے جو سابقہ انبیاء کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، گویا کہ یہ نبوت کی نشانی ہے، آپ کو نبوت مل چکی ہے۔ آگے پھر ورقہ بن نوفل نے اپنی تمنا اور اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالتی، میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ کاش کہ میں اس وقت بھرپور جوان ہوتا اور میں آپ کے دفاع کے لیے اپنی صلاحیت صرف کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا کہ مجھے مکہ سے نکالا جائے گا، فوراً چھونک اٹھے اور کہنے لگے اوا مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ چکا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ 360 بتوں کے پجاری، توحید کی طرف ان کو بلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تمام تر شدائد، تمام تر مشقتیں برداشت کرنے کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار تھے، لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ آپ کو یہ لوگ وطن سے نکالیں گے، اس وقت آپ پریشان ہو گئے کہ کیا یہ لوگ مجھے وطن سے نکالیں گے؟ گویا کہ آپ کے لیے یہ بات زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو گئی۔ پھر مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے آپ نے 13 سال مسلسل مجاہدے برداشت کر لیے۔ آپ کے اوپر سے کوڑا پھینکا گیا، آپ کو شاعر، ساحر، کاہن، مجنون کے القابات سے آپ کو ملقب کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ پر اونٹنیوں کی اوجڑیاں، انتڑیاں، بچہ دانیاں ڈال دی گئیں۔ کفار مکہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ نے پھر بھی مکہ کو چھوڑنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن آخرکار اللہ رب العزت کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ رات کا وقت تھا، یکم ربیع الاول۔ غار ثور سے جب آپ باہر نکلے، 3 راتیں تو آپ نے غار ثور میں پہلے سے گزاری تھیں، باہر نکلے رات کے آخری پہر جب آپ جا رہے تھے، چونکہ غار ثور بلندی پہ ہے، مکہ کی ساری آبادی آپ کے سامنے تھی، آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کیا، یا مکہ تھا ما اطیبک وما احبک الیہ، اے مکہ تو کتنی اچھی سرزمین ہے اور تو مجھے کس قدر زیادہ محبوب ہے، لولا اخرجونی لما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہائش نہ رکھتا، میں بے بس ہوں، یہاں سے نکلنا میری مجبوری ہے۔ جس وقت آپ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ رہے تھے اس وقت آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے کامل مکمل محبت تھی، کامل مکمل تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ کی جدائی آپ سے برداشت نہ ہو سکی۔ مکہ کی جدائی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ بہت اچھی سرزمین، لیکن اس کے باوجود مکہ کی یاد آپ کو مسلسل تڑپاتی تھی، مکہ کی یاد میں آپ مسلسل بے قرار رہتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، اللہ مدینہ ہمارے دلوں میں ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ آپ نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے۔
مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے تاکہ مکہ کی جدائی کا کچھ مداوا ہو جائے. اور آپ کی یہ بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں تسلی کے طور پہ آیت نازل فرمائی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ پروردگار جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ہو گئی کہ میں نے ایک مرتبہ پھر مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنا ہے. مدینہ میں آپ رہتے تھے, مدینہ کے ساتھ پھر آپ کی محبت بہت بڑھ گئی. چونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, اس کے باوجود مکہ مکرمہ کی محبت دل سے گئی نہیں تھی. ایک صحابی حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے. ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیل سے پوچھا کہ اسیل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مکہ مکرمہ کا کیا حال ہے. حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ میں جو اذخر گھاس ہوا کرتی تھی وہ بہت سرسبز ہو چکی تھی. مکہ کے آس پاس کے میدان اب ہرے ہو چکے تھے. مکہ کی بطحا کی وادی سفید چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. جب انہوں نے مکہ کے احوال بیان شروع کر دیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا اسیل, حسبک یا اسیل, لا تحزنی قلبی. اسیل بس کرو, اسیل بس کرو, مزید ہمارے دلوں کو مغموم نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی, پھر مدینہ منورہ سے کیسی محبت ہو گئی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک باب اس کے بارے میں قائم کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر سے آتا ہے اپنا کام کاج مکمل کر لے, پھر اس کو چاہیے کہ جلدی اپنے وطن کی طرف لوٹے, جلدی چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے فارغ ہو جاتے تھے, جہاد سے فارغ ہو جاتے تھے, پھر اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ انی متعجل الی المدینہ فمن اراد ان یتعجل معی فلیتعجل. میں تو اب مدینہ جانے کے لیے بےتاب ہوں, میں تو جلدی جلدی جاؤں گا. تم میں سے جو بندہ میرے ساتھ جلدی جانا چاہتا ہے تو وہ میری رفاقت اختیار کر لے. پھر آپ مدینہ جانے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, جب مدینہ کے قریب پہنچتے تھے دور سے احد پہاڑ نظر آتا تھا. احد پہاڑ کے بالکل دامن میں مدینہ منورہ واقع ہے. جو ہی وہ احد پہاڑ نظر آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ اونٹنی کی رفتار تیز کیا کرتے تھے. رفتار تیز ہو جاتی تھی اور فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے بارے میں آپ کی کیا جذبات تھے, کیسے وہ مدینہ منورہ کو دیکھنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہم انی عبدک ابراہیم حرم مکہ تھا وانی احرم ما بین لابتیہا. اللہ, آپ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو محترم قرار دیا ہے, اور میں مدینہ منورہ کی دونوں وادیوں کے درمیان جتنی جگہ ہے میں سب کو محترم قرار دیتا ہوں. سختی سے منع کرتے تھے. کوئی بندہ مدینہ کی خوبصورتی میں نقص پیدا کرتا تھا, برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی بندہ مدینہ کی سرزمین پہ شکار کرتا ہوا نظر آئے, اس کی کمان بھی چھین لو, اس کے تیر بھی چھین لو, اور جس بندے نے تیر اور کمان چھین لی یہ اسی کے ہو گئے. کسی کو مدینہ میں شکار نہیں کرنے دینا, مدینہ کی خوبصورتی اور حسن میں کمی آ جائے گی. حضرات انبیاء کرام اپنے وطن اوطان سے محبت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں, اور صرف انسان نہیں بلکہ جانور پرندے بھی اپنے اپنی جگہوں سے محبت کرتے ہیں. چڑیا اپنے گھونسلے سے محبت کرتی ہے, شیر اپنے کچھار سے محبت کرتا ہے. وہ جنگلی درندے جو تمام تر تہذیب اور تمدن سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں, جہاں ان کے دن رات گزرتے ہیں,
جہاں کا دانا پانی وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ، ان مقامات کے ساتھ ان کا وارفتگی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر جانور محبت کرتے ہیں، انسانوں کو تو چاہیے کہ بطریقہ اولا اپنے وطن سے محبت کریں۔ معزز سامعین، ہمارا یہ وطن عزیز اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں دی ہوئی بہت عظیم نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ وطن سے محبت کرنے کے دعویدار تو بہت سارے ہیں۔ جس بندے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جتنی محبت میرے دل میں ہے اتنی محبت تو شاید ہی کسی کے دل میں ہو، اور سب سے بڑھ کے محبت کرنے والا تو میں ہوں۔ ہم نے آج جائزہ لینا ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں، وطن سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ جس بندے نے ان تقاضوں کو پورا کیا وہ دعویٰ نہ بھی کرے وہ وطن کا محب شمار کیا جائے گا، اور جس نے تقاضے پورے نہیں کیے وہ 1000 مرتبہ دعویٰ کرے، اس کے دعوے میں صداقت اور سچائی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، وطن سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عظیم وطن کے ملنے پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، کیونکہ نعمت بہت بڑی ہے، اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ بندے پر لازم ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر معمولی نعمت ہو بندہ اس کی ناشکری کرے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، لیکن جب بڑی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جلال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت میں نے دی ہے اور پھر بھی تمہارے شکوے ختم نہیں ہوتے، تمہاری ناشکری کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزادی ملی، وہ شکر ادا کرتے ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، رب نے میرے اوپر احسان کر لیا، مجھے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی شہر میں ان کے زیر سایہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ نر بچوں کو، نرینہ اولاد کو تو قتل کیا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا کہ یہ ہمارے گھروں میں باندیوں کی طور پہ یہ لڑکیاں پھر کام کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اللہ نے آپ کو فرعون سے، فرعون کے آل سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچایا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں باندیوں کے طور پہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے یہ اعلان ہے اگر تم لوگوں نے اس آزادی کی نعمت پہ شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم لوگوں نے ناشکری کر لی پھر اللہ رب العزت کا عذاب بہت شدید ہے۔ جب بھی ناشکری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے، وہ اللہ جو نعمت دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ بندہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اللہ تو نے ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع مہیا کیا، یہ بھی شکر ہے۔ اور ایک یہ کہ بندے کے اعمال ایسے ہوں، بندے کے کام ایسے ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی اس نعمت کا قدردان ہے، اس نعمت کی ناقدری نہیں کر رہا، نعمت کی ناشکری نہیں کر رہا۔ تو ایک تو ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔
قدر کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مملکت اور یہ آزاد وطن ہمیں کسی نے مفت میں نہیں دیا، کسی نے ہمیں ہدیے میں نہیں دیا، کسی نے ہمیں گفٹ نہیں کیا، یہ ہم نے کسی سے چوری چھپ کے چرایا نہیں ہے۔ ہم نے اس وطن عزیز کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہ بھاری قیمت وہ سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں تھی، وہ درہم اور دینار کی شکل میں نہیں تھی، ہم نے وہ قیمت انسانی خون کی شکل میں ادا کی ہے۔ ہم نے اس کی قیمت اپنی بیٹیوں کی عصمت اور عزت کی شکل میں ادا کی ہے۔ اتنی بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، بندہ سنتا ہے، بندہ پڑھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ آج تو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، نہیں پتا ہماری نئی نسلوں کو کہ اس دن کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کچھ یاد منانا ہوتا ہے، کیا کچھ یاد کرنا ہوتا ہے۔ عیاشیاں کرنا یہ تو ہمیں آتا ہے، حقائق سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں حقائق یاد نہیں رہتے۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ لکھتا ہے کہ جب ہمارا قافلہ انڈیا سے آ رہا تھا، مختصر سا قافلہ جو چند مردوں اور چند خواتین پر مشتمل تھا، سکھوں کو پتہ چلا، سکھوں نے ہمارے قافلے کا تعاقب کیا اور ہم سمجھ گئے کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ اب سکھوں سے بچنے کے لیے ہم نے گنے کی فصل میں پناہ لے لی، چھپ گئے، فصل میں گھس گئے۔ اب گنے کی فصل میں حرکت کرنا تو بہت دشوار تھا، حتیٰ کہ اونچی آواز سے کھانسنا اور سانس لینا بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ایک خاتون کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ روئے نہ، لیکن وہ بچے کے رونے پہ پابندی نہ لگا سکی۔ بچے نے زور سے رونا شروع کر دیا، ماں نے اور زور سے ہاتھ دبایا، لیکن بچے کا رونا رکا نہیں۔ خاتون مجبور ہو گئی کہ پورے قافلے کو بچانا ہے، پورے قافلے کو بچانے کے لیے ایک بچے کی قربانی اس کو دینی پڑ گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے نوزائیدہ بیٹے کا گلا دبایا اور مکمل طور پر اس کو خاموش کر دیا۔ جی ہاں، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا حصول کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ اس کی خاطر وہ قربانیاں دی گئی ہیں کہ آج بھی بندہ تصور کرتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے، 10 لاکھ لوگوں نے بلا مبالغہ اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ بندے اگر مرے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں گی، کتنے والدین بے سہارا ہو چکے ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ 65,000 مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں اس وقت سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھ میں چلی گئیں، انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنے گھروں میں لے گئے۔ وہ مسلمان بیٹیاں وہ ہندوؤں کے گھر میں ہندوؤں کے بچے پیدا کرنے پر مجبور تھی، وہ سکھوں کے بچے پیدا کرنے پر مجبور تھیں۔ یہ تو وہ بیٹیاں تھیں جو سکھوں نے چھین کے اپنے گھروں میں اپنے بستروں کی زینت بنا دیا، اور بے شمار بیٹیاں اور بہنیں وہ بھی تھیں جنہوں نے سکھوں اور ہندوؤں سے بچنے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دی۔ وہ خودکشی کی مرتکب تو ہو گئی، لیکن اپنی عزتوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ انڈیا سے آنے والے جتنے بھی راستے تھے، گورداسپور کا راستہ تھا، امرتسر کا راستہ تھا یا ہوشیار پور کا راستہ تھا، ان راستوں میں کوئی ایک کنواں بھی ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں ڈالنے کی گنجائش موجود ہو۔ آخر 10 لاکھ بندوں کو کہیں تو سنبھالنا ہی تھا، مارتے تھے اور کنویں میں ڈالتے تھے، کنویں میں مزید گنجائش نہیں تھی کہ بندے کو ڈال دیا جائے۔ ہم نے اس آزادی کی اتنی عظیم قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آج نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسی وطن عزیز میں رہنے والے، آزادی کے ساتھ پرورش پانے والے، اسی وطن کا دانا پانی استعمال کرنے والے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اس وطن میں رکھا ہی کیا ہے،
اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ناشکری اور ناقدری کی انتہا ہو جاتی ہے. شکوہ کیا ہے ان کو, اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, اس ملک میں رکھا کیا ہے. شکوہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں وہ عیاشی نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں, اس ملک میں وہ معاشی خوشحالی نہیں ہے جو ان کی زندگی کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی, خوشحالی صرف اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ مال پیسے کی فراوانی ہو, بندہ نفس کو پالتا رہے, اور جو کچھ بندے کا جی چاہے بندہ آزادی کے ساتھ کرتا رہے. اگر یہ کچھ ہے تو ہمارا ملک اچھا ہے, اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ہماری ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. سوچ کا فرق ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے زاویے سے سوچتا ہے, اپنے انداز سے سوچتا ہے. جب بندہ مغربی ممالک میں چلا جاتا ہے جہاں ہر قسم کی خوشحالی ہے, ہر قسم کی عیاشی موجود ہے, بندہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے کھاتا پیتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہوتی. لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے بندہ ترستا ہے کبھی میرے کان میں بھی اللہ اکبر کی صدا پہنچ جائے. آپ کی اس ملک نے آپ کو معاشی خوشحالی تو نہیں دی ہے, لیکن آپ کو اللہ سے متعارف تو کرایا ہے, آپ کو ایک پاکستانی قوم کی شناخت تو دی ہے, آپ کو ایک مقام دیا ہے, آپ کو خودداری اور خودی عطا کی ہوئی ہے. کیوں بندہ بھول جاتا ہے؟ اگر فقط مال پیسہ ہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر ملک حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بلکہ اب بھی گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے اسی ملک کو کسی بڑے ملک کی کالونی بنا دیں, ہماری اوپر معاشی خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے. اگر ایسا ہو گیا تو میں کہوں گا کہ ہمارے سے تو وہ پرندہ اچھا ہے جس کو پنجرے کے اندر سب کچھ مہیا ہوتا ہے, پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے, دانا وافر مقدار میں ہوتا ہے, لیکن اس کو پنجرے کے اندر چین نہیں آتا, سر ٹکرا کے زخمی کر دیتا ہے, باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جنگل میں شیر اگر شکار کرتا ہے پورا دن دوڑنا پڑتا ہے, دوڑ کے پھر کہیں جا کے شکار ہاتھ میں آتا ہے. جبکہ چڑیا گھر کا شیر, اس کو تو صبح شام اس کی مرضی کے مطابق, ضرورت کے مطابق غذا ملتی ہے. لیکن کوئی پوچھے تو صحیح کہ جنگل کی آزاد فضا میں بھاگنا دوڑنا وہ آپ کو اچھا لگتا تھا, کہ یہاں چڑیا گھر کے پنجرے کے اندر صبح شام مرضی کے مطابق کھانا کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم سے تو وہ جنگلی درندے اچھے ہیں. اگر ہم فقط کھانا پینا اور پیٹ پالنا اور عیاشیاں کرنا اور نفس کو خوش کرنا, اگر اسی کی خاطر ہم اپنے ملک کو ٹکراتے ہیں, ہم اس آزادی کی ناقدری کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رکھا ہی کیا ہے, ہمیں ملک نے دیا ہی کیا ہے. ایک طرف تو یہ ناقدری, دوسری طرف یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر ہر وقت مادیات پہ لگی ہوتی ہے, مال پیسہ, عیاشیاں, سہولیات, معاشی خوشحالی. دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد تو حاصل نہ ہوئے, اس لیے یہ ملک کسی قسم کی محبت کا حقدار نہیں ہے. میرے دل میں اس ملک کی کوئی محبت نہیں ہے, کیونکہ جن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے. بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس ملک کو اسلامی مملکت کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون سا اسلامی ملک ہے, یہ کون سی اسلامی مملکت ہے؟ یقیناً یہ بھی صحیح نقطہ نظر نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ جن عظیم مقاصد کے لیے لاکھوں افراد کی قربانیاں دی گئیں, ہم ان مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئے, لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ پیارا ملک دین اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے دنیا کے بیشتر ممالک نہیں تمام تر ممالک سے ہمارے لیے بہتر ہے. جن لوگوں نے باہر کی دنیا کو دیکھا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جس قدر آزادی کے ساتھ ہماری اس پیاری ملک میں دیندار طبقہ دین کا کام کر رہا ہے, دنیا کی کسی ملک میں اتنی آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع کہیں بھی علماء کو میسر نہیں ہے. الحمدللہ دعوت کا ہم مانتے ہیں کہ جیسے اسلام کو قانون اور اصول کے طور پہ نافذ کرنا چاہیے تھا,
ہم نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود کم از کم اتنا تو ہے کہ انفرادی طور پہ اگر کوئی بندہ دین اسلام پہ عمل کرتا ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ چلا جائے ان علاقوں میں جہاں داڑھی رکھنا جرم ہے، اور اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو ہر بندہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتا ہے، لوگ فکرے کستے رہتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ جہاں مسلمان بیٹی چاہتی بھی ہے کہ میں برقع اوڑھ لوں، ان کے لیے برقع اوڑھنا دشوار ہے، باقاعدہ قانون ہے کہ وہاں خواتین برقع نہیں اوڑھ سکتی۔ نہ چاہتی ہوئی بھی غیر مردوں کا اپنا چہرہ دکھانا مجبوری ہوتی ہے، غیر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا یہ مجبوری۔ اتنے ہم ناشکرے اور ناقدرے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہماری اس پیارے ملک میں ایک آدمی جو 18 گریڈ کا افسر ہے، 18 گریڈ کا، یونیورسٹی میں کالج میں پروفیسر ہے، یہاں پڑھاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ملک سے ناخوش ہے۔ اپنی ملک میں پکی ملازمت کو چھوڑ کے مغربی ملک میں چلا جاتا ہے، وہاں ٹیکسی چلاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب اصل زندگی پائی ہے، اصل میں اب کامیابی کی طرف چل پڑا ہوں۔ باپ بھی کام کرتا ہے، بیٹی بھی کام کرتے ہیں، بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں، بیوی بھی کام کرتی ہے، ہوٹل میں برتن دھو رہے ہوتے ہیں، سارے اپنے اوپر خوش ہیں، اور وطن عزیز میں خودی اور خودداری کے ساتھ بعزت طور پہ زندگی گزارنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وطن میں ہے کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی قدر کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں معاشی خوشحالی نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ مثبت سوچا کریں۔ فقط مال پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی خودی اور خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس نعمت کی بھی بندہ قدر کرے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے لہٰذا یہ ملک کسی قسم کی محبت کی اہلیت نہیں رکھتا، ان کا نقطہ نظر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً ہم وہ تمام تر مقاصد تو حاصل نہ کر سکے، تاہم اس کے باوجود یہ ہمارا پیارا ملک دنیا کے بیشتر ممالک سے ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم کوشش کریں۔ معزز سامعین، دو قومی نظریہ جو ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں، یہ اس ملک کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور یہ دو قومی نظریہ، یہ تصور کس نے پیش کیا تھا؟ کوئی کہے گا علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، کوئی کہے گا قائد اعظم نے پیش کیا تھا، کوئی کہے گا فلاں نے پیش کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ رب العزت نے یہ تصور پیش کیا تھا۔ هو الذی خلقکم، پروردگار وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پوری انسانیت کو دو طبقات میں تقسیم کر لیا، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمن، بعض کافر بعض مؤمن۔ یہ دو قومیں ہیں پوری روئی زمین پر، اور پوری انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کافر اور مومن۔ دونوں کی زندگی کا رخ جدا جدا ہے، دونوں کی ترجیحات جدا جدا ہیں، تہذیب اور ثقافت میں کوئی مماثلت نہیں ہے، طور طریقے ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں، لہٰذا کافر اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ دونوں کے لیے زندگی گزارنے کا الگ الگ جگہ، الگ الگ مقام ہونا چاہیے۔ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جس کو بنیاد بنا کے یہ وطن عزیز بھارت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت اس وطن کی خاطر کوشش کرنے والے یہی مقصد ذہن میں رکھتے تھے کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کریں جہاں پہ ہر بندہ آزادی کے ساتھ دین متین پہ عمل کرے، اور صرف یہ نہیں کہ انفرادی زندگی میں دین پہ عمل پھیرا ہو، بلکہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کو ضابطہ حیات کے طور پہ لاگو کر دیا جائے۔ یہ اصل مقاصد تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک کے حصول کی کوششیں 30-40 سال تک رہیں، اور 30-40 سال کی کوششوں میں ہمیں یہ ملک مل گیا۔ نہیں، اگر بندہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے کوششیں اور تحریکیں
بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اگر بالا کوٹ کے میدان میں مسلمانوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، وہ بھی بر صغیر کی آزادی کی ایک کوشش تھی. اگر جنگ آزادی لڑی گئی، تحریک ترک موالات لڑی گئی، تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، یہ تمام تر تحریکیں شاملی میدان میں جو فرنگی کے خلاف معرکہ برپا کیا گیا، یہ تمام تر تحریکیں، یہ تمام تر معرکے در حقیقت اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے کوششوں کا تسلسل تھا. آج نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس معاملے میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا، حالانکہ اب تک یہ بات بالکل مسلم تھی کہ دو قومی نظریہ اس ملک کی اساس اور بنیاد ہے، اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے تمام تر اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ موقع مہیا کرنا یہ ہمارے اکابر کا مطمع نظر تھا. اب ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ یہ غیر معتبر بات ہے، اور ہمارے آبا و اجداد یہ تو ایک سیکولر ملک کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے. افسوس ہے ہم پر، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں جب پہنچتی ہیں وہ 10 لاکھ شہداء کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ ان 10 لاکھ شہداء کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے کہ وہ تو اپنی جان سے بھی گزر گئے، اور ہم ابھی تک یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ ان کی قربانیاں کس مقصد کے لیے تھی. اگر فقط سیکولر ملک ہی حاصل کرنا تھا تو ہندوستان سے الگ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی. ہم ان کے ساتھ ہوتے تو زیادہ ہی عیاشیاں کرتے، زیادہ من مرضی کی زندگی گزارتے. اگر ہم نے شراب نوشی کرنی تھی تو زیادہ بہتر ماحول تو تب ہوتا جب ہم اکٹھے ہوتے. اگر ہم نے چکلے چلانی تھے تو زیادہ بہتر ماحول تب ملتا جب ہم اکٹھے ہوتے. اگر ہم نے سودی نظام کو ہی رائج کرنا تھا تو ہمیں الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی. 10 لاکھ بندوں کو شہید کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ لاکھوں بچوں کو یتیم کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وطن عزیز کے حصول کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اجتماعی زندگی میں بھی اسلام ہی ہمارا قانون ہو. کئی مرتبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہمارے اکابر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حضرات پاکستان کے قیام کے بڑے مخالف تھے، اور یہ تو ابھی تک پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے. حقیقت یہی ہے کہ جس وقت یہ ملک تقسیم ہو رہا تھا، ہمارے کئی سارے حضرات ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ملک تقسیم ہو گیا مسلمانوں کی اجتماعیت تقسیم ہو جائے گی، کچھ مسلمان ادھر ہو جائیں گے، کچھ ادھر ہو جائیں گے، اجتماعیت تقسیم ہو جائے گی، ہم کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. تاہم اکثر ہمارے اپنے اکابر علماء قیام پاکستان کے حق میں تھے، اور ان کی کوششیں اور ان کا کردار ہم سب سے مخفی نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے اکابر ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ عملی طور پہ قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے قیام پاکستان کے لیے راہ ہموار کی. اور ہمارے وہ اکابر جو اس وقت اس حق میں نہیں تھے کہ پاکستان کو قائم ہونا چاہیے، وہ بھی فقط اس وقت حق میں نہیں تھے، اور جب پاکستان قائم ہو گیا تو ان کا کہنا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ بے زر سے لکھنے کے قابل ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک مسجد بنی نہیں ہوتی اس وقت تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنائی جائے یا وہاں بنائی جائے، محلے میں 2 مسجدیں بنائی جائیں یا ایک مسجد اکٹھی بنائی جائے، لیکن جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہوتی ہے، اس کا تقدس اور اس کا احترام سب پہ لازم ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ میرے اکابر ہی تو تھے جنہوں نے وطن پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو جن عظیم مقاصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا،
ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں اور رکاوٹ نہ بنے. دین اسلام پہ خود بھی عمل پیرا ہو, دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی اور بندہ عمل کرتا ہے تو ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. صرف انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی ہم اسلام کو بطور نظام حیات کے قبول کریں. اور اگر ہم نے ان مقاصد کے حصول میں اسی طرح غفلت جاری رکھی جیسے کہ ہم اس وقت غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو اصول یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اگر وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو اس چیز کی قدر ہوتی ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے. گھڑی اگر بندہ خریدتا ہے اس لیے کہ یہ مجھے صحیح ٹائم بتائے, اگر یہ صحیح ٹائم بتاتی ہے گھڑی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے, اس کی قدر بھی ہوتی ہے. اور اگر یہ گھڑی اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو یہ بچوں کے حوالے ہو جاتی ہے, بچے اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور چند دنوں کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. خطرہ اس بات کا ہوتا ہے اگر اس وطن عزیز کو اس مقاصد کے حصول میں, وطن عزیز میں مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کی گئی, مقاصد حاصل ہو گئے تو امید کی جاتی ہے کہ وطن کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اس کو دوام مل جائے گا. اور اگر اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا تو شاید اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی قدر و قیمت گھٹ جائے. اللہ تعالیٰ بھی اس کا پھر خیال نہ رکھے, اللہ بھی اس کی حفاظت نہ کرے, ہم تو ویسے بھی نہیں کر رہے, تو شاید پھر ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو بطور قانون کے اپنی اوپر نافذ کر دیں, اور جو لوگ نافذ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو کوششیں کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. معزز سامعین, آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجتماعی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی جیسا منافق تھا. اس منافق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو تو برداشت کر لیا, لیکن جب ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس وقت یہودی حق پہ تھا, منافق کو اس فیصلے پہ اطمینان نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو, اور جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک مرتبہ حضور نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے, پھر وہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک چمکتی ہوئی تلوار لے آئے, منافق کا سر اڑایا اور اپنا فیصلہ سنا دیا. مدینہ کے منافقین بہت چیخے, بہت چلائے کہ کم از کم ہمارے مقتول کی دیت تو ادا کر دی جائے. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک وہ آپس کے معاملات میں آپ کی تعلیمات کو اپنا حکم تسلیم نہ کریں, اپنا ثالث, اپنا قانون تسلیم نہ کریں. پروردگار ذوالجلال نے اس منافق کی خون کو ہدر کر دیا. حضرت عمر فاروق اسی دن سے پھر فاروق بن گئے جس نے اس حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہوا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے, اور جب حضور کی وفات کے بعد وہ خلافت پہ تخت نشین ہو گئے تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا. زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں, ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت استقامت والے, بہت جری تھے, بہت سخت گیر تھے, اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک نیا محاذ کھولنا یہ مناسب نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ابو بکر اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں اور بہت سارے فتنے ہیں, پہلے ان پہ قابو پالیں, بعد میں ان کی طرف آپ رخ کریں, اور یہ معاملہ ابھی ٹھنڈا رہنے دیں, اسی طرح رہنے دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت جلال میں آ گئے. فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام,
جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اب بزدل بن گئے جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کو ڈانٹا، جاہلیت میں بڑے بہادر، اسلام میں آ کے اتنے بزدل بن گئے۔ پھر فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس قبیلے کے لوگ اگر حضور کے زمانے میں ایک رسی بطور زکات دیا کرتے تھے، آج نہیں دیں گے تو اس ایک رسی کی خاطر بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ یہاں شریعت کے نفاذ کا معاملہ تھا، دین اسلام کے عملی نفاذ کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سخت موقف اختیار کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اگر اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی پاسداری رہے گی، مقصد پورا رہے گا، ملک کی قدر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی خیال رکھے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کی پاسداری ختم ہو گئی، ممکن ہے کہ یہ ملک نیست و نابود ہو جائے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ملک میں انتشار ہے، قومی تعصب کا شکار ہو چکے ہیں، لسانی تعصب کا شکار ہو چکے ہیں، مختلف اقوام کے رخ مختلف جہتوں پہ ہیں، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ بلوچ، یہ پٹھان، ہر بندے کا رخ دوسری جانب ہے۔ لسانی تعصب کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ لوگ فکر مند ہیں کہ اس انتشار کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس وحدت کو کیسے دوبارہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بہت پیاری بات ایک عالم نے فرمائی کہ جس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا معاملہ تھا، اس وقت مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو کیسے اکٹھے رکھا جا سکتا ہے، کیسے ان کو متحد رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قیام پاکستان کے وقت ان کو کیوں اکٹھا کیا گیا تھا؟ قیام پاکستان کے وقت جس رسی کے ساتھ ان دو دور کے ممالک کو باندھا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا، آج بھی اگر اسی رسی کو مضبوط کیا جائے، یہ دونوں ملک اکٹھے رہیں گے۔ اگر وہ رسی کمزور ہو گئی، یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ رسی کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقت ختم ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ آج اگر بلوچ اور سندھی، پٹھان، پنجابی کو اگر ایک ملک میں جمع کیا گیا ہے، کیوں جمع کیا گیا ہے؟ وہ کون سی رسی ہے جنہوں نے سب کو باندھا ہوا ہے؟ وہ اسلام کی رسی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی رسی ہے، وہ قرآن عظیم الشان کی رسی ہے۔ اگر اسی رسی کو ہم نے مضبوط رکھا، یہ لوگ آپس میں بندے رہیں گے، تفریقہ نہیں ہوگا، وحدت برقرار رہے گی۔ اگر یہ رسی کمزور ہو گئی، رسی ٹوٹ جائے گی، پھر تفریقہ پیدا ہوگا، وحدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور میں آخری بات عرض کروں کہ وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے مفادات کو وطن کے مفادات پر قربان کریں۔ جب بھی میرے ذاتی مفادات اور میرے ملک کے مفادات کا باہمی ٹکراؤ ہو تو میں ملک کے مفاد کو مقدم کروں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ہر محب اپنے محبوب کی ضرورتوں کو مقدم رکھتا ہے، محبوب کے مفادات کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت ہے، اس کے مفادات کو مقدم رکھا جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، حقیقت کھل جائے گی کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ نچلے طبقے سے لے کے اوپر کے طبقے تک ملک میں جو بے انتہا کرپشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم اپنے مفاد کو ملکی مفاد پر مقدم رکھتے ہیں، اپنے تھوڑے فائدے کی خاطر ملک کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ چلو یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتی بات کہ جتنا ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں ملک کا اتنا ہی نقصان کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تھوڑے فائدے کی خاطر ملک کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اب کبھی اپنے گلیوں میں گزرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ اپنے گھر کے سامنے سڑک کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی خاطر اوزار اٹھا لیتے ہیں، سڑک کی کھدائی کرتے ہیں۔
کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرے وطن کا اثاثہ ہے، یہ میرے ملک کا اثاثہ ہے، اس کو اس بے دردی کے ساتھ ضائع کرنا میری محبت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ابھی رمضان شریف میں بیرون ملک سے سفر کرنا تھا، اپنے ملک میں آنا تھا، تو پی آئی اے کا جہاز، بہت بڑا جہاز، میرا خیال تھا کہ کم از کم 300 سیٹیں تو اس میں ہوں گی، اور جب ہم بورڈنگ ہال میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کل سواریاں 13 ہیں اور 300 سیٹوں کا جہاز، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ ہمارا اثاثہ، یہ ہمارے ملک کا یہ سرمایہ، اس کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اور تھوڑی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آج تو مزہ آئے گا، صرف 13 سواریاں ہیں پورے جہاز میں، مزہ آ جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنی سیٹوں پہ سفر کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے کتنی سیٹوں پہ سفر کرنا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایک سیٹ پہ۔ میں نے کہا اگر باقی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو آج مزہ آئے گا کہ سیٹیں خالی ہوں گی، آپ نے تو پھر بھی ایک سیٹ پہ بیٹھنا۔ اب یہ سوچ کا فرق ہے۔ میں پریشان ہو رہا تھا، میں نے کہا ہمارا یہ حال ہے، اور وہ خوش ہو رہا تھا، وہ بھی اسی ملک کا، میں بھی اسی ملک کا۔ آج اگر مالی بحران ہے، ہم قحط کا شکار ہیں، بجلی نہیں ہے تو گیس نہیں ہے تو فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ، یہ صرف اور صرف خود غرض ذہنیت کی پیداوار ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ خود غرض ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ملک کا جتنا نقصان ہو جائے لیکن میرا ذاتی نقصان نہ ہو، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے۔ اب یہ بطور لطیفہ کی بات آپ کو سناؤں، مدرسے میں الماریاں تھیں، تو الماری طلباء کے لیے تھی کہ طلباء اس میں اپنی کتابیں، اپنا سامان رکھیں، تو طلباء کو اختیار ہوتا تھا کہ اپنا تالا بھی اس کو لگائیں تاکہ آپ کا سامان محفوظ رہے۔ تو ہر طالب علم اپنا تالا اپنی الماری کو لگاتا تھا۔ ایک طالب علم کی چابی گم ہو گئی، تو اس کے پاس جو تالا لگایا ہوا تھا اس وقت وہ 5 روپے کا آتا تھا، یہ نیلے اور پیلے رنگ کے اور سرخ رنگ کے تالے ہوتے تھے پرانے، یہ لگایا ہوا تھا۔ اب جب اس نے سوچا کہ چابی گم ہو گئی ہے تو اب تالا توڑنا پڑتا تھا، لیکن تالا اپنا تھا اور الماری مدرسے کی تھی، تو اس نے سوچا کہ تالا توڑنے کی بجائے الماری توڑ دی جائے، تو 1000 روپے کی الماری توڑ دی اور اپنا تالا نہیں توڑا۔ یہ ہمارا حال اجتماعی طور پہ ہر فرد کا یہ حال بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ملک کی مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھیں، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے اور محبت ہم سے یہی چاہتی ہے۔ معزز سامعین، ہمارا یہ وطن عزیز، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر فرد اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمارے اکابر کی، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج بھی یہ ملک اور یہ نظام چل رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ کوئی اور ملک ہوتا جس میں اتنی لاقانونیت ہوتی جتنی اس ملک میں ہے، اور جتنا کرپشن یہاں پہ ہے اتنا کسی اور ملک میں ہوتا، وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس ملک کا حصول بھی ایک معجزہ تھا، اس ملک کی آج تک بقا بھی ایک معجزہ ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ تا صبح قیامت یہ ملک کا چلتا رہے گا اور معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو تحفظ فراہم کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بیچارے دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہ کیسے اسلام کا قلعہ ہے، اس کی تو اپنی دیواریں گر رہی ہیں، یہ کیسے اسلام کا قلعہ ہے جس کی اپنی دیواریں اتنی کمزور ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ واقعی اس کی دیواریں کمزور ہیں لیکن اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بنیاد میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہو چکا ہے، 65,000 بہنوں کی عزت اور عصمت کا بھی تو اللہ نے کوئی لحاظ کرنا ہے۔ تمام تر خامیوں کے باوجود ہمارا یہ پیارا ملک
اب بھی میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ممالک سے ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت پہ شکر ادا کریں, اس ملک کی قدر کیا کریں, اس کو اپنا ملک سمجھیں. اپنے نقصان پہ جس طرح بندہ نہ پریشان ہوتا ہے, ایسے ہی ملک کے نقصان پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے, ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. جیسے بندہ اپنے لیے ہر وقت منفعت کی تلاش میں ہوتا ہے, ایسے ہی ملک کے لیے بھی بندہ ہر وقت منفعت کا سوچا کرے. ہم میں سے ہر بندہ کا یہ فریضہ بنتا ہے. ہر بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوگا اپنی ملک کے بارے میں, کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. جو بڑے پوسٹوں پہ ہیں ان سے بڑا سوال ہوگا, اور بڑے معاملات کے بارے میں حساب ہوگا. جو چھوٹے لیول پہ ہیں ان سے چھوٹے معاملات کے بارے میں حساب ہوگا. حساب ہر کسی نے دینا ہے, جہاں اپنے اعمال کے بارے میں دینا ہے, وہاں اپنی مملکت کے بارے میں دینا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے, بلکہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان اکابر کے سامنے کھڑے نہ کر دیے جائیں جن اکابر نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی تھیں, جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ وہ 65,000 بہنیں اور بیٹیاں ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ ہم نے اپنی عزت اور عصمت کی قربانی صرف اس مقصد کے لیے دی تھی کہ تم اپنے وطن سے اپنے مفادات پورے کرتے رہو. اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً ہمارے لیے بہت رسوائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.